دیکھیں جی، شروع کرتے ہیں مسلم شریف کا کتاب التوبہ باب نمبر 4 باب فی سعتی رحمت اللہ تعالی وانہا سبقت غضبہ، اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ اس باب میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ 17 احادیث مبارکہ لے کر آئے۔ پہلی حدیث دیکھیں، عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لما خلق اللہ الخلق، کہ جب اللہ تعالیٰ نے خلق کو پیدا کیا، مخلوق کو تخلیق کیا، کتب فی کتابہ، تو اپنی کتاب میں لکھ دیا۔ کون سی کتاب میں؟ فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ، جو اس کے عرش کے پاس ہے۔ اس کا آپ بامحاورت ترجمہ یوں کر سکتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اس نے اپنے پاس جو کتاب ہے اس میں یہ لکھ دیا۔ کیا لکھ دیا؟ ان رحمتی تغلب غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہوگی۔ دوسری حدیث مبارکہ دیکھیں، وہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے ہے، عن النبی، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں، قال اللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سبقت رحمتی غضبی، وہی ترجمہ کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت کرنے والی ہے۔ اب یہاں پر ان دونوں احادیث میں، بلکہ اگلی حدیث بھی پہلے ساتھ دیکھ لیں، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، لما قضى اللہ الخلق، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، کتب فی کتابہ علی نفسہ، جب اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو پیدا کر چکا، اس نے اپنے آپ پر اپنے پاس موجود کتاب میں لکھا۔ کیا لکھا؟ ان رحمتی تغلب غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ اب یہاں پر سب سے پہلے ان رحمتی تغلب امتی، اس کا معنی و مفہوم دیکھیں، اسی حاشیے میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا غضب اور اس کی رضا، یہ دونوں لوٹتے ہیں اس کے ارادہ کی طرف۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو رضا ہے، اس کی رحمت ہے، تو وہ اس بندے کی طرف لوٹتی ہے جو اس کا مطیع و فرما بردار ہے، اور جو مطیع و فرما بردار نہیں ہے تو غضب کی جو آپ کی صفت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، وہ اس کی طرف لوٹتی ہے۔ تو مفہوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی بادشاہ علی الاطلاق ہے، تو جو بادشاہ ہوتا ہے اس میں دونوں صفتیں ہوتی ہیں، صفت رحمت بھی، صفت غضب بھی، ان دونوں کا ہونا ضروری ہے اس میں، تاکہ فرما برداروں پر انعامات کرے اور نافرمانوں کو سزا دے۔ ہاں، اس میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے، غالب ہے۔ تو اب
اوپر جو حدیث ہے اس میں آپ دیکھیں فرمایا عندہ فوق العرشی، اس لفظ سے اس مکتوب کا اہتمام مقصود ہے کہ یہ نہایت محفوظ اور ہر وقت مد نظر رہتے ہیں، ایسا مکتوب ہے یہ۔ اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی حدیث حضرت سعید بن المسیب سے، وہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، وہ فرما رہے تھے کہ جعل اللہ الرحمت مئۃ جزء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کے 100 اجزاء بنائے۔ فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ 99، پھر ان 100 اجزاء رحمت میں سے 99 اجزاء اپنے پاس روک لیے۔ وَأَنزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا، اور زمین پر صرف ایک حصہ نازل کیا۔ فَمِن ذَلِكَ الْجُزْءِ تَتَرَاحَمُ الْخَلَائِقُ، پس اسی ایک جز کی وجہ سے مخلوق ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرتی ہے، یہاں تک کہ حتی ترفع الدابۃ، یہاں تک کہ چوپایا اٹھا لیتا ہے، حافرہا، اپنے پاؤں کو، عن ولدہا، اپنے بچے سے، یعنی بچے پر اگر پاؤں آنے والا ہو تو جانور اپنے بچے سے پاؤں اٹھا لیتا ہے، اسی ایک جز رحمت کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا پر نازل کیا۔ خشیۃ ان تصیبہ، اس خوف سے کہ اسے تکلیف نہ پہنچے یا اسے تکلیف پہنچے گی۔ اگلی حدیث کا بھی یہی مفہوم ہے، اور اس سے اگلی حدیث دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ سے ہی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 حصے رحمتیں، اللہ کے لیے 100 رحمتیں ہیں، ان میں سے ایک رحمت نازل کی اللہ تعالیٰ نے، کہاں پر؟ جنوں، انسانوں، چوپایوں اور کیڑوں مکوڑوں کے درمیان۔ فَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ، جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر شفقت کرتے ہیں، اور وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ، ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں۔ وَبِهَا تَعْطِفُ الْوَحْشُ عَلَى وَلَدِهَا، اور اسی وجہ سے وحشی جانور اپنے بچے سے شفقت کرتا ہے۔ وَأَخَّرَ اللَّهُ 99 رحمتاً، اور اللہ تعالیٰ نے 99 رحمتیں بچا رکھی ہیں، یرحم بها عبادہ یوم القیامت، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ان 99 حصے رحمتوں سے رحمت کرے گا۔ اب اس کے اندر سب حدیث اسی مفہوم کی ہیں۔ تو ان حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے ذکر ارشاد فرمایا ہے۔ اس میں جو حدیث ہے محمد بن رافع سے، یہ والی، اس میں کچھ تفصیل ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں مزید کہ حضرت ابو ہریرہ سے ہی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
اسرف رجل علی نفسہ، ایک آدمی نے اپنے آپ پر زیادتی کی، اسراف کیا۔ یہاں مراد یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنے آپ پر گناہوں کی کثرت کی وجہ سے زیادتی کی، اسراف کیا۔ فلما حضرہ الموت اوصى بنیہ، جب اس کی موت کا وقت آیا اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کرتے ہوئے کہا اذا انا مت فاحرقونی، کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، آگ لگا دینا۔ ثم اسحقونی، پھر میری راکھ کو پیس دینا۔ ثم ذرونی فی الریح فی البحر، پھر مجھے ہوا میں اس راکھ کو ہوا میں اور سمندر میں بہا دینا۔ فواللہ، اللہ کی قسم، لئن قدر علی ربی، اگر میرے رب نے مجھے اٹھایا کہ مجھے عذاب دے اپنے عذابوں میں سے، تو وہ ایسا عذاب دے گا، ایسا عذاب اس نے کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ ففعلوا ذلک بہ، پس وہ رسا نے اس کے ساتھ ایسا ہی کیا۔ فقال للارض، پس اللہ تعالیٰ نے زمین سے ارشاد فرمایا ادی ما اخذتی، کہ تو نے جو کچھ لیا ہے وہ باہر نکال دے۔ فاذا هو قائم، تب ہی وہ شخص مجسم ہو کر کھڑا ہو گیا، تبھی وہ شخص قائم ہو گیا، کھڑا ہو گیا، یعنی مجسم ہو گیا۔ فقال له، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فرمایا ما حملک علی ما صنعت، تجھے کس چیز نے اس پر برانگیختہ کیا، ابھارا جو تو نے کیا۔ اس نے عرض کیا خشیتک یا ربی، اے میرے رب تیرے خوف اور ڈر نے۔ او قال، یا فرمایا مخافتک، تیرے خوف نے۔ فغفر له بذلک، اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے اسے کیا کیا، معاف کر دیا۔ اب اس میں جو وضاحت ہے، تفصیل وہ ہے، یہ ہے کہ اسراف کا مطلب یہ ہے کہ اس نے بہت زیادہ گناہ کیے تھے، اور شرک نہیں کیا تھا۔ یہ بہت مالدار آدمی تھا جس کا تعلق سابقہ امتوں میں سے کسی امت کے ساتھ تھا۔ اور اسراف کا معنی کیا ہے کہ وہی جو میں نے آپ کو ترجمے میں بتا دیا کہ گناہوں میں اس نے مبالغہ کیا اور حد جو تھی اس کو تجاوز کیا۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ ایمان جو ہے یہ خوف و رجا کے درمیان کا نام ہے۔ اب اس کے اندر، حدیث کے اندر جو یہ الفاظ ہیں لئن قدر علی ربی، کہ اگر اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہوا، یعنی مجھے عذاب دینے پر، تو سوال یہ ہے یہاں پر کہ ایک شخص نے یہ حرکت کر کے، یہ جو شخص ہے اس نے یہ حرکت کر کے جو وصیت کی سو کی، لیکن یہ جو جملہ کہا ہے اس جملے میں تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شک کیا ہے، یہ تو کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شک کرنا تو کفر ہے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے لئن قدر اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کا مواخذہ کر لیا اور اللہ کی گرفت میں وہ آ گیا تو اس کی خیر نہیں ہوگی،
اس پر تو کوئی اشکال نہیں، لیکن اگر اس نے اللہ تعالیٰ کی قدرت میں یہ شک کیا ہو، اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ یہ شخص خوف خدا کی وجہ سے مغلوب الحال اور مفقود العقل ہو گیا تھا، مخبوط الحواس ہو گیا تھا۔ ایسی صورت میں اس طرح کے جملے جو ہیں وہ قابل مواخذہ نہیں رہتے، انسان مرفوع القلم ہو جاتا ہے۔ تو یہ حدیث تھی، تھوڑی سی تفصیل تھی اس میں جو آپ کو عرض کر دی ہے۔ اگلے باب کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا باب ہے باب قبول توبتی من الذنوب، کہ توبہ کے قبول ہونے کے، گناہوں سے توبہ کے قبول ہونے کے بارے میں باب، وَإِن تَكَرَّرَتْ، اگرچہ گناہوں میں تکرار ہو اور بار بار وہ توبہ کرے۔ تو اس باب میں امام مسلم رحمہ اللہ 5 حدیث مبارکہ لے کر ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے حکایت کی، یعنی اللہ تعالیٰ سے بیان فرمایا، حدیث قدسی ہے، یعنی کہ قال اذنب عبد ذنبا، کہ کسی بندے نے گناہ کیا، فقال، پھر اس نے عرض کیا، اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دے۔ فقال تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اذنب عبد ذنبا، میرے بندے نے گناہ کیا، فعلم ان له ربا، اور وہ جانتا ہے کہ اس کا رب گناہ کو معاف بھی فرماتا ہے، یغفر الذنب، گناہ کو معاف بھی فرماتا ہے، وَيَأْخُذُ بِالذَّنبِ، اور گناہ پر گرفت بھی کرتا ہے۔ ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ، پھر وہ گناہ کر بیٹھتا ہے، اعادہ کر بیٹھتا ہے، فَقَالَ ای ربی اغفر لی ذنبی، پھر کہتا ہے اے میرے رب میرے گناہ کو معاف فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کہتا ہے کہ میرے بندے نے گناہ کیا اور وہ جانتا ہے کہ اس کے لیے اس کا رب ہے جو اس کے گناہ کو بخش دے گا، وَيَأْخُذُ بِالذَّنبِ، اور پکڑ بھی کر سکتا ہے گناہ پر۔ ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ، اس نے پھر گناہ کیا، فَقَالَ اَيْ رَبِّي اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، فَقَالَ تبارک و تعالی، وہی ساری حدیث۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرماتا ہے اعمل ما شئت قد غفرت لک، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تو جو چاہے کر، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو عبد الاعلیٰ یہ راوی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعمل ما شئت والے الفاظ جو ہیں یہ تیسری مرتبہ کے بعد کہے یا چوتھی مرتبہ کے بعد کہے۔ اب اس حدیث پہ واضح ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے، لیکن اس کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ بار بار گناہ کا اعادہ کرے، بلکہ اگر توبہ کی امید پر گناہ کرے گا کہ خیر ہے میں گناہ کر لیتا ہوں پھر میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لوں گا، تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ نے اس کو کفر لکھا ہے مرآت المناجی کے اندر، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تمسخر ہے۔ ہاں اگر اس سے گناہ ہو گیا، سرزد ہو گیا، اب اس نے توبہ کی، پھر
بتقاضۂ بشریت دوبارہ گناہ ہو گیا تو اس صورت میں وہ توبہ کرے گا تو اس کی توبہ کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا۔ آگے دیکھیں اگلا باب، باب غیرت اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت کا بیان، اس بارے میں باب ہے، و تحریم الفواحش، اور فواحشات کی حرمت کا بیان۔ اس باب میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ 10 احادیث مبارکہ لے کر ہیں۔ تو دیکھیے حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے۔ یہ بن مسعود میں نے کیوں کہا ہے تو یہ یاد رکھیں، سند حدیث کے اندر جب طبقہ صحابہ کے اندر فقط عن عبداللہ آئے تو وہاں پر عبداللہ بن مسعود ہی مراد ہوتے ہیں، اور اگر عبداللہ کے علاوہ کوئی ہو تو وہاں پر کوئی قرینہ پایا جائے گا۔ قال رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس احد، کوئی نہیں ہے تم میں سے، احب الیہ المدح من اللہ من اجل ذالک مدح نفسہ، کہ اللہ سے بڑھ کر کسی کو اپنی تعریف و مدح پسند نہیں ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف خود کی ہے، اور نہیں ہے تم میں سے کوئی اللہ سے بڑھ کر غیرت والا، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کے کاموں کو حرام کیا ہے۔ اس سے اگلی حدیث بھی یہی ہے، اس سے اگلی حدیث میں بھی یہی مفہوم ہے، ان احادیث میں یہی مفہوم ہے۔ اب اس کے اندر لفظ غیرت جو ہے اس میں بحث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے غیور کا لفظ استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں۔ تو اس پر تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو الفاظ ہیں اغیر من اللہ، غیرت تو انسانوں کے اعتبار سے اس ہیجانی کیفیت کو کہتے ہیں جس سے آدمی کسی کام کے بارے میں کراہت محسوس کرتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کی تعریف وہی ہے جو اگلی احادیث مبارکہ میں بیان ہوئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غیرت والا ہے، کیسے؟ وغیرت اللہ ان یأتی المؤمن ما حرم علیہ، یہ الفاظ جو استعمال ہوئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی غیرت کرتا ہے اور مومن بھی غیرت کرتا ہے۔ اللہ کی غیرت یہ ہے کہ مومن ایسا عمل کرے جس سے اللہ نے حرام کیا ہے۔ تو بہرحال یہ جو الفاظ ہیں یہ متشابہات میں سے، اس کا مطلب سلف صالحین نے یہی بیان کیا ہے، ما شلیک بشانی، جو اس کی شان کے لائق ہے، اس پر ایمان لانا ہے اور اس کی کھوج نہیں کرنی ہے، یہی عافیت والا مسلک ہے۔ تو یہ آج یہیں پر ہم اس کا درس جو ہے وہ کلوز کرتے ہیں مسلم شریف کا۔ آئندہ درس انشاءاللہ تعالی باب الحسنات یذہبن السیئات جو ہے اس کو اگلے درس میں ہم دیکھیں گے۔